السلام علیکم۔ لاہور واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا، پورے ملک میں کہرام مچ گیا۔ پورا ملک کے جو لوگوں کو لگ رہا تھا، جو استاد پڑھا رہے تھے، کسی بھی ادارے سے میری بات ہوئی ہے، جس وقت میں پنجاب کالج کے اندر گیا ہوں، میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہاں تک بھی استاد بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کسی ٹائم بھی ہمارے اوپر ہی حملہ نہ کر دیں، ہمارے اوپر ہی نہ چڑھ دوڑیں، ہمارے فرنیچر نہ توڑ دیں، ہماری شیشے کی جو الماریاں تھیں وہ نہ توڑ دیں۔ ہر جو پنجاب کالج کے جتنے بھی ادارے تھے ان سب کو یہ ڈر تھا کہ کبھی بھی ایسا واقعہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تک بھی ابھی بھی یہ اس وقت بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی یہی حالات ہیں۔ کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی تو اس وقت بھی اسٹوڈنٹ بڑے اس وقت جوش میں آئے ہوئے ہیں۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ میں آپ کو حقیقت رکھنے لگا ہوں، ایک نچوڑ رکھنے لگا ہوں، جس طرح میں نے اس وقت پنجاب کالج لاہور کیمپس نمبر 10 جس کا یہ واقعہ ہے، میں ادھر کے اسٹوڈنٹ سے خود رابطہ کر کے بیٹھا ہوں، میں ادھر کے جو سر ہیں پروفیسر صاحب ہیں ان سے رابطہ کر کے بیٹھا ہوں، اور میں آپ کو ایک نچوڑ رکھنے لگا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بار تحمل سے میری بات سننا، کہ آپ کو اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا، تاکہ جو ملک میں اس وقت حالات خراب ہو رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں جس کی طرف سے، تو تاکہ یہ ملک ہمارا اس طرح اس سائڈ پہ نہ جائے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ خبر بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر بچی سے زیادتی کی گئی اور اس کے بعد طلبہ پہ تشدد کیا گیا، تو پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ بچی 2-3 دن پہلے نہیں آئی تھی کالج، یہ حقیقت ہے، مگر اس کو جو بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں پین تھا، اس میں درد تھا، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال گئی تھی اور 2-3 دن کے لیے نہیں آئی۔ اب اس طرح کسی نے جھوٹی فیک خبر پھیلاتا ہے، کوئی بھی شخص جس کو وکیل بتایا جاتا ہے، جو بتا رہا ہے کہ پنجاب کالج کیمپس نمبر 10، میں خود ابھی رابطہ کر کے بیٹھا ہوں پنجاب کالج کے کیمپس نمبر 10 کے اسٹوڈنٹ سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ فیک نیوز چلتی ہے اس پہ۔ سارے معاملات تو ہوئے تھے، بچی نہیں آئی تھی، ایک تو 2-3 دن ہو گئے، اور اس کے بعد فیک نیوز چلتی ہے کہ پنجاب کالج کی لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، اور اسٹوڈنٹ کے اندر ایک بہت زیادہ دکھ پایا جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے بلا کچھ سوچ بچار نہیں کیا، کچھ نہیں سوچا، اور انہوں نے سیکورٹی گارڈ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جس میں سیکورٹی گارڈ پہ الزام لگایا جا رہا تھا بھئی اس شخص نے ایسا برا کام کیا۔ تو پنجاب کالج کے کلاسز میں ایک احتجاج شروع ہوتا ہے، جو احتجاج ایک بہت بڑا ہو جاتا ہے اور بہت ہی برا احتجاج میں ہو جاتا ہے۔ وہ احتجاج میں کیا ہوتا ہے کہ کمروں کے اندر سے اسٹوڈنٹ ٹیچروں کے کہنا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے، استاد ہے، پروفیسر ہے، وہ کنڈیاں لگا دیتے ہیں باہر کی، اور اس کے بعد باہر جو شخص تھا وہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ پنجاب کالج میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اسی وجہ سے پنجاب کالج کے اندر بچوں احتجاج کر رہے تھے اور ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ آپ میری ویڈیو کے مطلب سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، یقیناً اگر نہیں سمجھے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک بلڈ کیا گیا، ایک پریشر بلڈ کیا گیا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور طلبہ کو کمروں میں بند کر دیا گیا۔ اب جو طلبہ تھے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات آ گئی، بلڈ ہو گئی، یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، جو پروفیسر نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اسٹوڈنٹ کا جوش بڑھتا گیا اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسی آگ بن گئی جو پورے جنگل میں پھیلتی گئی ہے، ایک ایسا احتجاج بنا جو جنگل میں پھیلتا گیا۔ ہوا کیا پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے اس طرح سوشل میڈیا سے آیا، اور اس کے بعد طلبہ نے فوراً ہی دروازے توڑ کے احتجاج شروع کر دیا، جس میں پنجاب کالج کے شیشے توڑے گئے طلبہ کی طرف سے۔ میں طلبہ کی بالکل بھی یہ بات نہیں کروں گا کہ طلبہ کو پولیس والوں نے صحیح تشدد کیا، بالکل غلط کیا۔ طلبہ ہمارا مستقبل ہے اور ان کو مارنا
بالکل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کے جنہوں نے ایسا کام کیا ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، واقعہ یہی نہیں رکتا، واقعہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ شیشے توڑے گئے، دروازے، کرسیاں پھینک دی گئی۔ پنجاب پولیس کی انتظامیہ جو پرنسپل تھے وہ کال کر کے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ اس طرح ہو گیا، طلبہ ہمارے کنٹرول سے باہر چلے گئے ہیں، آپ آ جائیں۔ پولیس بھیجتی ہے اہلکار، اور پولیس والے وہ لیتے ہیں ایک ڈنڈے سے طلبہ کو، پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سائڈ پہ، پہلے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں، ہمیں ڈر ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ وہ پولیس والے نے مائک میں اعلان کیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ تو یہ ویڈیو کلپ اتنا زیادہ وائرل ہوا، اتنا ملین میں ویوز آ گئے، 5 گھنٹے کے اندر ملین میں ویوز آئے اس کلپ پہ، جس کی وجہ سے یہی کلپ اتنا زیادہ وائرل ہوا کہ اس کے بعد یہ پھیل گیا، اتنا زیادہ پھیلا یہ کلپ کہ والدین بھی سمجھ گئے کہ بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، جس میں سے اسٹوڈنٹ بھی سمجھ گئے کہ بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد احتجاج اور بڑی آگ بن گئی، اور پھر وہ جنگل میں پھیلتی گئی۔ اس سے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کام کرنا ہے وہ اندر چلے جائیں، ہم اس معاملے کو حل کریں گے، اور سیکیورٹی گارڈ کو تحویل میں لے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ویڈیو آتی ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کو تحویل میں، اب میں آپ کو ایک مین بتاتا ہوں، تحویل پولیس کسی کو بھی تحویل میں لے سکتی ہے، کسی شخص کو بھی تحویل میں لے سکتی ہے۔ بھئی اس کو تحویل میں لیا، اور اس کے بعد اس سے سوال جواب کیے، اس کو چھوڑ دیا۔ گرفتاری کچھ اور چیز ہے اور تحویل کچھ اور چیز ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، تحویل میں لے لیا جاتا ہے، اور اس وقت یہی خبر ہو گئی کہ سیکیورٹی گارڈ کو پکڑ لیا گیا، اور والدین کے ذہن میں دوبارہ ایک بات بلڈ ہو جاتی ہے کہ اب تو لازماً بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا، اور احتجاج اور زیادہ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد طلبہ بھی اور اسٹوڈنٹ نے بھی احتجاج کیا۔ جو پنجاب پولیس نے پنجاب کالج نے پولیس کے اہلکاروں کو بلا رکھا تھا، انہوں نے ان پہ کرتے ہیں فوراً، جیسے ہی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی سب سے پہلے طلبہ کو روکنے کے لیے وہ تھوڑا بہت تشدد کرتے ہیں، تھوڑا بہت ان کو ڈرانے کے لیے ان کو مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ کچھ نیچے گرے، کیونکہ اتنا بڑا پورا کالج ایک ہی دم سارا اٹیک کرنے لگا پورے نعرہ بازی میں۔ تو ایک بچہ جو نیچے آ گیا تمام طلبہ کے، جس طرح وہ گرا، اور اس کے بعد اس پہ لوگوں کے قدم جس طرح وہ قافلے میں سنبھل نہیں پایا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا۔ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں بتا رہا، شاید آپ کو یہ کہانی لگ رہی ہوگی، مگر میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو میری بات ہوئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا اچھا لڑکی کا نام کیا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا لڑکی کا کام، مگر ہوئی ہے زیادتی۔ میرے ساتھ خود رابطہ کیا گیا کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں، تو میں نے کہا لڑکی کا نام کیا تھا، تو اس وقت تو میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی، مگر پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ میں آپ ویڈیو جاری کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، صرف یہ ایک سوشل میڈیا کی آگ تھی جو بڑھتی گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ چلا جاتا ہے محترم مریم نواز صاحبہ کی طرف، اور دوسرا جو وہاں کے آئی جی صاحب بھی وہ بھی نوٹس لے لیتے ہیں، ایس ایچ او ڈی ایس پی انہوں نے جب دیکھا، اور واقعی میں آپ کو یقیناً بات کہہ رہا ہوں، جتنا بڑا طلبہ کا احتجاج تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنا پاورفل بھی آدمی تھا اس احتجاج میں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پولیس اس کو لڑکی کو یا کسی کو بھی بچا سکے، کسی کو بھی نہیں بچا سکے، گارڈ کو بچا لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا بڑا احتجاج عوام نکلی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری سوشل میڈیا پہ جنگ چھڑ گئی۔ اس کے بعد اس کا والد اور چاچا بیان دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور ہم تردید کرتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں خود سوچیں، میں آپ کو، شاید میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، مگر گزارش یہی تھی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں میں آگاہی پھیلے۔ اتنا زیادہ مس گائیڈ کی وجہ سے ایسے واقعے رہنما ہوئے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کے والد، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان پہ پریشر ہے، پریشر کچھ نہیں تھا ان پہ،
وہ انہوں نے کہا ہماری بچی، اور جس بچی کو وہ چیختے پکارتے بچی جو جس کی ویڈیو وائرل ہے، بلکہ میں نے بھی لگائی تھی اس کی ویڈیو، وہ بچی جس وقت احتجاج کر رہی تھی تو وہ وہاں پر زخمی ہوئی تھی، اور وہ جب اس کو لے کے گئے ہسپتال میں تو وہ گھبرا گئی، جس کی وجہ سے وہ چیخ رہی تھی، تو اس وقت ڈاکٹر اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ اس طرح بلڈ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کو اس طرح کے رنگ دے دیا گیا، اور بڑی ہی افسوس کی بات ہے، ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو آپ سب سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ معاملے کی حقیقت پتہ لگ سکے، معاملے کی حقیقت جان سکیں، کیونکہ کوئی بھی بات، آج اس بات کو میں تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کو بالکل لکھ لیں کہ جب تک کسی بھی خبر کی تصدیق نہ ہو جائے اس ٹائم تک ہم آگے شیئر نہیں کریں گے۔ یہ ساری آگ جو پھیلی وہ شیئرنگ کی وجہ سے پھیلی، کہ ایک شخص پہ آئی، اس نے آگے بھیجی اور وہ شیئر ہوتے میں کہہ رہا ہوں، میں نے یقین مانے کہ 2 گھنٹے میں ملین ویوز آتے دیکھے ہیں، ایسا میں نے آج تک بھی نہیں دیکھا۔ تو اب تک میری ویڈیو اتنی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔